جناب اسپیکر، آپ کی اجازت سے اب میں اختتامی بجٹ تقریر پہ بات کرنا چاہوں گا۔ جناب اسپیکر، الحمدللہ ہماری کوششیں رنگ لائی ہیں، خطے میں جنگ کے بادل چھٹ گئے ہیں اور امن کی فاختہ پھر سے اڑنے لگی ہے۔ پاکستان نے جس خلوص اور دل جمی کے ساتھ امریکہ ایران جنگ رکوا کر ایک مخلص ثالث کا کردار ادا کرتے ہوئے 4 دہائیوں سے متحارب دونوں ممالک کو مذاکرات کی میز پر اکٹھا کیا، ان کی پرخلوص میزبانی کی اور ان کے باہمی اختلافات دور کر کے امن کی دستاویز پر دستخطوں کو ممکن بنایا۔ اس سے ہمارے ملک اور قوم کا وقار بلند ہوا اور قوموں کی برادری میں ہمیں بے پناہ عزت و تحسین ملی۔ یہ ہماری سیاسی اور سفارتی تاریخ کا ایک روشن باب ہے جس پر وزیر اعظم محمد شہباز شریف صاحب، فیلڈ مارشل سید عاصم منیر صاحب، ہماری قومی قیادت، اتحادی اور اپوزیشن جماعتیں، ہماری پارلیمان اور ہماری پوری قوم مبارکباد اور تحسین کی مستحق ہے۔ جناب اسپیکر، I want to submit to this august House that the first dividend of this peace agreement has already been announced by the Honorable Prime Minister yesterday evening in terms of significant reduction in the petroleum prices. جناب اسپیکر، میں مالی سال 26-27 کے بجٹ کی طرف آتا ہوں۔ میں سب سے پہلے تمام معزز اراکین اسمبلی کا شکریہ ادا کرتا ہوں جنہوں نے مالی سال 26-27 کی بجٹ بحث پہ بھرپور حصہ لیا۔ میں خصوصاً قائد حزب اختلاف جناب محمود خان اچکزئی صاحب، سینٹ کی قائمہ کمیٹی کے چیئرمین سینیٹر سلیم ماندی والا صاحب، قومی اسمبلی قائمہ کمیٹی کے چیئرمین سید نوید قمر صاحب اور ان دونوں فائنانس اینڈ ریونیو کمیٹیوں کے جملہ ارکان کا تہہ دل سے شکریہ ادا کرنا چاہوں گا۔ انہوں نے پچھلے 2 ہفتوں میں انتہائی خلوص اور محنت کے ساتھ بجٹ تجاویز کا بغور جائزہ لیا اور ان میں بہتری لانے کے لیے کئی تجاویز دیں، جن میں سے بعض تجاویز کو فائنانس بل 2026 میں شامل کرنے کا ارادہ ہے۔ میں اس کے ساتھ ساتھ میڈیا کے معزز دوستوں، معاشی تجزیہ کاروں، ماہرین اور چیمبرز آف کامرس کا بھی شکریہ ادا کرنا چاہوں گا۔ جناب اسپیکر، میں وزیر اعظم محمد شہباز شریف صاحب کی قیادت میں اتحادی حکومت میں شامل تمام سیاسی جماعتوں کے قائدین، خصوصاً جناب میاں محمد نواز شریف صاحب، جناب بلاول بھٹو زرداری صاحب، جناب خالد مقبول صدیقی صاحب، جناب چودھری شجاعت حسین صاحب، جناب عبدالعلیم خان صاحب اور جناب خالد حسین مقصی صاحب کا انتہائی شکر گزار ہوں۔ ان کی رہنمائی بجٹ ترتیب دینے کے لیے انتہائی اہم تھی۔ جناب اسپیکر، گزشتہ 2 ہفتوں میں بجٹ پر بحث کے دوران معزز اراکین پارلیمنٹ کی رائے سننے کو ملی۔ ان کی جانب سے بعض بجٹ اقدامات پر تحفظ کا بھی اظہار کیا گیا، لیکن ہمیں ایوان کے اندر اور ایوان سے باہر بڑی واضح فیڈ بیک ملی ہے کہ یہ مجموعی طور پر ایک مثبت اور پرو گروتھ بجٹ ہے which sets the foundation to accelerate the sustainable growth witnessed over the last 2 years. جناب اسپیکر، وزیر اعظم محمد شہباز شریف صاحب کی حکومت نے پچھلے بجٹ میں ہی اپنی ڈائریکشن آف ٹریول واضح کر دی تھی۔ گزرے سال میں ہم نے اس سمت میں کئی محاذوں پر پیش رفت کی ہے اور معاشی اشاریوں کو بہتر بنایا ہے۔ الحمدللہ آج ہماری صنعتوں کا پہیہ رواں دواں ہے۔ اس وقت لارج اسکیل مینوفیکچرنگ سیکٹر میں تقریباً 6.5% کی گروتھ ہے، جو کہ پچھلے 4 سال کی ریکارڈ سطح ہے۔ ہمارا ایکسٹرنل اکاؤنٹ بھی مستحکم ہے۔ پچھلے سال کی طرح اس مالی سال کے پہلے 11 مہینوں میں بھی ہمارا کرنٹ اکاؤنٹ سرپلس ہے۔ ہمارے بیرون ملک مقیم بہن بھائیوں نے پچھلے ماہ 4.25 ارب ڈالر کی ریکارڈ ترسیلات زر بھیجی۔ انشاءاللہ مجھے کبھی امید ہے کہ ہم اس سال 41 ارب ڈالرز ریمیٹنسز کا اپنا ہدف عبور کر لیں گے۔ ہمارا برآمدی شعبہ بہتری دکھا رہا ہے۔ ہماری ویلیو ایڈڈ ایکسپورٹس بالخصوص گارمنٹس، ہوم ٹیکسٹائل اور آئی ٹی سیکٹر کی برآمدات میں نمایاں اضافہ ہوا ہے۔ ہماری آئی ٹی ایکسپورٹس میں اس سال 20% اضافہ ہوا ہے اور ٹوٹل آئی ٹی ایکسپورٹس 4.5 ارب ڈالر سے زائد ہونے کی توقع ہے، جو کہ انشاءاللہ نیا ریکارڈ ہوگا۔
ہمارے نوجوان فری لانسرز نے بھی اس سال ایکسپورٹ ارننگز کا نیا ریکارڈ قائم کیا ہے اور اب تک $1.6 ارب کی ریکارڈ ارننگز حاصل کر چکے ہیں۔ میں اپنی تقریر میں آگے چل کر بعض بجٹ اقدامات کا ذکر کروں گا جن سے ہمارے ایکسپورٹ لیڈ گروتھ کے ایجنڈا کو مزید تقویت ملے گی۔ جناب اسپیکر، ہماری حکومت اور اس بجٹ کا بنیادی ہدف ایکسپورٹ لیڈ گروتھ ہے جو پائیدار اور انکلوسیو ہو، جس سے پروڈکٹیوٹی میں اضافہ ہو اور روزگار کے مواقع پیدا ہوں۔ ہم اکثر یہ سنتے اور دیکھتے ہیں کہ ہمارے ہاں ڈاکومنٹڈ کارپوریٹ سیکٹر اور تنخواہ دار طبقے کو زیادہ ٹیکس کا بوجھ سہنا پڑتا ہے۔ حکومت نے اس بجٹ میں اس رجحان اور سوچ کو بدلا ہے اور برڈننگ کی بجائے براڈننگ اور ڈیپننگ پر فوکس کیا ہے۔ جناب اسپیکر، ہم نے اس تبدیلی کا آغاز پچھلے بجٹ میں کر دیا تھا اور اپنی سمت واضح کر دی تھی۔ اس بجٹ میں ہم نے اس حوالے سے اضافی اور ٹھوس اقدامات اٹھائے ہیں اور ایکوٹی اور فیئرنیس کے اصولوں کو مد نظر رکھتے ہوئے موجودہ ٹیکس گزاروں بالخصوص تنخواہ دار طبقہ، چھوٹے کاروباروں، صنعتوں، ایکسپورٹرز اور تعمیرات کے شعبوں پر ٹیکس کا بوجھ کم کیا ہے، جبکہ برآمدی شعبے اور زراعت کے لیے رعایتی قرضوں کی فراہمی کو یقینی بنایا گیا ہے۔ ٹیکس نیٹ کو وسعت دینے کے لیے ریٹیلرز کو ایک آسان سکیم کے ذریعے نظام کا حصہ بنایا ہے اور کمپلائنس اور انفورسمنٹ کو مزید بہتر اور مؤثر بنانے کے لیے جامع اقدامات اٹھائے ہیں۔ جناب اسپیکر، ہم نے ٹیکس نظام میں بنیادی اصلاحات کی ہیں جن کا سلسلہ پچھلے 2 سال سے جاری ہے۔ ہم نے ٹیکس پالیسی کو ٹیکس ایڈمنسٹریشن سے الگ کیا ہے۔ ہم انہی اصلاحات کے تسلسل میں ایک نیا ٹیکس آپریٹنگ ماڈل متعارف کروا رہے ہیں جس میں ٹیکس گزار اور ٹیکس افسر کے درمیان انٹریکشن ختم ہو جائے گا اور آڈٹ، تشخیص اور نفاذ کا تمام تر عمل ایک خودکار اور نظام کے تحت سر انجام پائے گا۔ ان اصلاحات کا سادہ اور واضح مقصد ڈیجیٹائزیشن اور AI کے استعمال کے ذریعے ثوابدیدی اختیارات، ڈسکریشنری پاس ختم کر کے ہراسمنٹ کے واقعات کا سدباب کرنے کے ساتھ ساتھ شفافیت اور ٹیکس قوانین کی تعمیل کو فروغ دینا ہے۔ جناب اسپیکر، بجٹ پر بحث کے دوران بعض معزز اراکین کی جانب سے FBR کی کارکردگی اور ٹیکس محصولات کے حصول پر بات کی گئی ہے۔ ہم تعمیری اور مثبت تنقید کا خیر مقدم کرتے ہیں، لیکن اس تنقید کو سیاق و سباق میں رکھنا ضروری ہے۔ میں معزز ایوان کے سامنے ایک کمپیریٹیو انالیسز رکھنا چاہتا ہوں۔ ہم نے دیکھا کہ 1988 سے لے کر 2011 تک یعنی کہ 23 سالوں میں $14 ارب کے اضافی محصولات جمع کیے گئے۔ اسی طرح اگلے 13 سالوں یعنی 2011 سے 2024 تک کے عرصہ میں بھی $14 ارب کے اضافی محصولات جمع کیے گئے۔ اس کے مقابلے میں ہماری حکومت نے محض پچھلے 2 سال کی مختصر مدت میں $14 ارب کے اضافی محصولات حاصل کر لیے ہیں۔ یہ سب کچھ وزیر اعظم محمد شہباز شریف صاحب کی ذاتی توجہ اور لگن سے ممکن ہوا ہے، جو انہوں نے پچھلے 2 سالوں میں FBR کی تنظیم نو پر مرکوز کی ہے اور معاشی ایجنڈا کی تکمیل کے لیے مالی وسائل کی فراہمی کو اولین ترجیح دی ہے۔